بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی گھر میں خوش آمدید۔ آج کی میری یہ ویڈیو کسی کی زندگی سے متعلق ایک سچی اور سبق آموز کہانی ہے۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے میرے یوٹیوب چینل اردو کہانی گھر کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ اس پہاڑی اور جنگلی قصبے میں تبدیلی کے آرڈر پا کر میں پریشان ہو گیا، مگر کیا کرتا، سرکاری احکام کی پابندی بھی تو کرنی تھی۔ اس لیے میں اس قصبے میں جا پہنچا جہاں میرے دفتر کی برانچ حال ہی میں کھلی تھی۔ میں یہاں پہنچا تو مجھے وہ علاقہ بہت ہی خوبصورت لگا۔ چاروں طرف بلند و بالا پہاڑ تھے، ان پہاڑوں میں کھائیاں بھی تھیں، جنگلی جانور اور مختلف قسم کے پودے بھی تھے۔ موسم بہار میں جب درختوں پر سبزہ آتا اور رنگ برنگے پھول کھلتے تو ان کی مہک دل و دماغ کو مسحور کر دیتی تھی اور وہ علاقہ جنت کا سما پیدا کر دیتا تھا۔ میری رہائش ایک ٹیلے پر بنے ہوئے ایک چھوٹے سے مکان میں تھی جہاں سے پورے قصبے کا نظارہ ہوتا تھا اور وہ منظر دل کو بہت ہی بھلا لگتا تھا۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد عموماً میں چہل قدمی کے لیے ادھر ادھر نکل جاتا تھا، کبھی اکیلے ہوتا اور کبھی کسی دوست یا ساتھی کے ہمراہ گھومتا رہتا۔ کبھی تو جلدی واپس آ جاتا اور کبھی رات دیر گئے واپسی ہوتی۔ وہ دسمبر کے آخری ہفتے کی سرد شام تھی۔ میں اکیلا ہی گھومنے نکل گیا تھا۔ میں ایک سڑک کے کنارے ایک فلمی گانا گنگناتے ہوئے چلا آ رہا تھا۔ اس سڑک پر کوئی آبادی نہ تھی، البتہ ہاتھ سے فاصلے پر لائٹیں لگی ہوئی تھیں جن میں سے اکا دکا جل رہی تھی، زیادہ تر خراب ہونے کی وجہ سے بجھی ہوئی تھیں۔ ایک لائٹ والے کھمبے کے قریب سے گزرتے ہوئے مجھے کسی بلی کے کراہنے کی آواز آئی تو میں اس سے متوجہ ہو گیا جس طرف سے آواز آئی تھی۔ روشنی ہونے کی وجہ سے وہ مجھے جلد ہی نظر آ گئی۔ سردی کی وجہ سے اس کی حالت بہت خراب تھی، لگتا تھا وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہے۔ مجھے اس پر پیار کے ساتھ ساتھ رحم بھی آیا۔ میں اسے اٹھا کر جلدی اپنی رہائش گاہ لوٹ آیا۔ میں نے ہیٹر آن کیا اور اسے تولیے میں لپیٹ کر ہیٹر کے قریب رکھ دیا۔ کچھ ہی دیر میں اس کی حالت سنبھل گئی۔ میں اس کی صحت کی بہتری پر خوش اور مطمئن ہو گیا۔ لگتا تھا اسے بھوک بھی لگی ہوئی ہے۔ میں نے ڈبل روٹی کے ٹکڑے دودھ میں بھگو کر اسے کھلانے شروع کر دیے تھے۔ کھانے کے بعد میں نے لائٹ بند کی اور سو گیا۔ وہ 3 دن میرے پاس رہی۔ میں نے اس کی خوب خدمت کی، خوب دودھ پلایا تو اس کے مردہ جسم میں ایک نئی زندگی پڑ گئی۔ چوتھے روز وہ غائب ہو گئی تھی۔ میں نے اس کی کمی شدت سے محسوس کی۔ مجھے اس سے انسیت ہو گئی تھی۔ 1 ماہ گزر گیا تو میں بھی اسے بھول گیا۔ ایک روز وہ پھر مجھے اپنے مکان میں نظر آ گئی۔ میں نے اسے بلایا تو وہ میرے قدموں میں آ کر لوٹنے لگی۔ میں نے اس روز بھی اسے دودھ پلایا۔ اس نے دودھ پیا اور پھر بھاگ گئی اور میں اسے آوازیں ہی دیتا رہ گیا۔ میں حیران تھا کہ وہ کہاں غائب ہو گئی تھی۔ مجھے اس کی آنکھیں بہت ہی پیاری لگتی تھیں۔ ان میں ایک عجیب سی کشش تھی۔ لگتا تھا کہ وہ گہرا نیلا سمندر ہو جن میں ڈوب جانے کو جی چاہتا ہے۔ یہ سلسلہ 6 ماہ تک چلتا رہا۔ اب وہ بلی بڑی ہو گئی تھی۔ ایک روز میں غنودگی کے عالم میں تھا کہ ایک نہایت ہی مسحور کن خوشبو میرے کمرے میں پھیل گئی۔ ایسی خوشبو میں نے اس سے قبل کبھی محسوس نہ کی تھی۔ میں نے فوراً آنکھیں کھول دی تاکہ دیکھ سکوں کہ یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے۔ مجھے یقین تھا کہ میں رات کو لائٹ بند کر کے سویا تھا، مگر اس وقت کمرہ ایک عجیب سی روشنی سے بھرا ہوا تھا جسے میں کوئی نام نہیں دے سکتا تھا۔ وہ روشنی سفید تھی، دودھیا تھی یا کوئی اور۔ میں نے بلب کی طرف دیکھا، وہ تو جل نہیں رہا تھا۔ تو پھر یہ روشنی کہاں سے آ رہی تھی؟ میں اٹھ کر بیٹھ گیا، ادھر ادھر دیکھا تو نظر آیا کہ وہ روشنی کھڑکی کی جانب سے آ رہی تھی۔ اس کھڑکی کے باہر ایک لڑکی کھڑی تھی جو بہت ہی خوبصورت تھی، بہت ہی حسین۔ میں اسے دیکھ کر ششدر رہ گیا کہ یہ کون ہے اور یہاں کیوں آئی ہے۔ اگلے ہی لمحے مجھے خیال آیا کہ کھڑکی تو بہت اونچائی پر ہے اور کھڑکی کے باہر کوئی کھڑا ہونے کی جگہ بھی نہیں ہے، تو یہ کھڑکی کے باہر کیسے کھڑی ہے؟ میں نے اپنی آنکھوں کو اچھی طرح سے اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے رگڑا کہ کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہا ہوں، مگر وہ خواب نہیں بلکہ حقیقت تھی۔
اس لڑکی نے ہلکا سنہری رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا جو اتنا باریک تھا کہ اس میں سے اس کا توبہ شکن جسم صاف نظر آ رہا تھا۔ اس کے بالوں کا رنگ بھی سنہرا تھا، ان کے سائے میں اس کا چہرہ چاند کی مانند جگمگا رہا تھا۔ اس کی نیلی آنکھیں دیکھ کر میں دنگ رہ گیا، یوں لگا جیسے میں یہی آنکھیں پہلے بھی کہیں دیکھ چکا ہوں۔ اس پرجمال ہستی کے حسن نے مجھے اس قدر مسحور کر ڈالا کہ میں اسے ایک ٹک دیکھے جا رہا تھا۔ کچھ سوچنے اور سمجھنے کی مہلت ہی نہ مل رہی تھی۔ لگتا تھا جیسے اس نے مجھے اپنے سحر میں جھکڑ لیا ہو۔ تم کون ہو؟ میں گھبرائے ہوئے لہجے میں بولا۔ اس کے لبوں پر ایک دل نشین مسکراہٹ پھیل گئی جو میری روح میں اتر سی گئی تھی۔ ایسا لگا کہ جیسے کوئی رنگین سی پھوار پھوٹتی ہو۔ اس کی مسکراہٹ کے سامنے مونا لیزا کی مسکراہٹیں بھی ہیچ نظر آ رہی تھیں۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ ابھی تک بولی نہ تھی، اس لیے میں نے پھر پوچھا، تم نے بتایا نہیں تم کون ہو؟ وہ پھر اسی طرح مسکرائی اور بولی تو یوں لگا جیسے فضا میں جلتر سی بج اٹھی ہو، میں فردوس ہوں، اندر آ جاؤ۔ میں نے دھڑکتے دل سے کہا، تمہاری اجازت کے بغیر میں اندر نہیں آ سکتی۔ اس میں بھلا اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ اجازت کی ضرورت نہ ہوتی تو میں پہلے ہی اندر آ چکی ہوتی۔ آ جاؤ، اجازت ہے، میں نے بے تابی سے کہا۔ نہ جانے وہ کیسے لمحے بھر میں اندر آ گئی۔ میں حیران تھا کہ نہ ہی دروازہ کھلا اور نہ ہی کھڑکی، تو وہ اچانک اندر کیسے آ گئی۔ میں خوفزدہ سا ہو کر اس کے حسن کو دیکھنے لگا۔ وہ بھی جان گئی کہ میں پریشان اور خوفزدہ ہو گیا ہوں۔ میرے کچھ بولنے سے پہلے ہی وہ گویا ہوئی، میں انسانی مخلوق نہیں ہوں، لیکن اس اللہ ہی کی مخلوق ہوں جو تمام جہانوں کا خالق اور مالک ہے۔ تو تمہارا تعلق جنات سے ہے؟ میں اپنی پیشانی سے پسینہ صاف کرتے ہوئے بولا۔ بے شک تم انسان اشرف المخلوقات ہو، جنات بھی بے پناہ طاقت رکھتے ہیں، مگر اس کائنات میں ان دو کے علاوہ مخلوقات بھی ہیں۔ میرا تعلق ان میں سے کسی کے ساتھ ہے، وہ دھیمے اور پیار بھرے لہجے میں بولی۔ تو پھر تم میرے پاس کیوں آئی ہو؟ میرا اور تمہارا کیا تعلق ہے؟ ایک تعلق ہے، ہمدردی اور خلوص کا۔ میں اسی ناطے تم سے ملنے آئی ہوں۔ مگر کیوں؟ میں روحان سا ہو کر بولا۔ میں تمہارا شکریہ ادا کرنے آئی ہوں کیونکہ تم میرے محسن ہو، تم نے میری جان بچائی تھی۔ تم کیسا مذاق کر رہی ہو؟ میں تو تمہیں آج پہلی بار دیکھ رہا ہوں، میں نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا۔ تمہیں وہ بلی تو یاد ہوگی جو تمہیں سڑک کے کنارے ملی تھی اور تم اسے گھر لے کر آئے تھے، دودھ پلایا تھا، ڈبل روٹی کھلائی تھی۔ ہاں یاد ہے، میں اسے کیسے بھول سکتا ہوں؟ وہ بلی میں تھی، وہ سپاٹ لہجے میں بولی۔ وہ تم تھی؟ اور اب یہ روپ میں سمجھ نہیں پا رہا۔ تم ڈرو نہیں، میں جن، بھوت یا چڑیل نہیں ہوں، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی۔ میرے خواص کچھ بحال ہوئے تو وہ میرے قریب آ کر بولی۔ اس مجسمہ حسن و نور کو اپنے قریب پا کر میرے دل کی دھڑکنیں بے قابو ہونے لگیں۔ میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو اس کی نیلی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ وہ میرے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ اس کے دلکش بدن سے اٹھتی ہوئی مسحور کن خوشبو میرے خواص پر طاری ہونے لگی۔ اس کا حسن پاگل کر دینے والا تھا۔ تم کون ہو اور کہاں سے آئی ہو؟ میں یہ ضرور جاننا چاہتا ہوں، میں نے اس کی نیلی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ میرا نام فردوس ہے، وہ اپنے بارے میں بتانے لگی۔ میں اپنی قوم کے سردار کی بیٹی ہوں اور تمہاری دنیا میں سیر کرنے آئی ہوں۔ تمہاری اور ہماری دنیا ایک دوسرے کے قریب ہے، لیکن ہماری زبان و مکان اور فضا تمہاری زمین سے بالکل مختلف ہیں، مگر وہ تمہاری دنیا سے زیادہ آرام دہ ہیں۔ آج میں تمہیں اپنی دنیا کی سیر کرانے لے کر جاؤں گی، چلو گے نا میرے ساتھ؟ وہ میری طرف محبت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ ہاں، میں تمہاری دنیا ضرور دیکھوں گا، میں نے بنا سوچے کہہ دیا تھا۔ تم میری آنکھوں میں جھانک کر دیکھو، وہ جادو بھرے لہجے میں بولی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا تو اس کی آنکھوں کی چمک بڑھنے لگی، یوں لگا جیسے ہر سو نیلی اور گہری دھند چھاتی جا رہی ہے اور میں اس دھند میں ڈوبتا ہوا جا رہا ہوں۔ نہ جانے کتنی دیر میں اس دھند میں ڈوبا رہا، پھر آہستہ آہستہ دھند کم ہونے لگی۔ میں ابھی تک اس کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا، اب ارد گرد دیکھا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی،
میں نے دیکھا کہ ہم دونوں کھلی فضا میں ایک سرسبز پہاڑی پر بیٹھے تھے۔ اس کے چاروں طرف دور دور تک دلکش اور حسین سبزہ تھا، رنگ برنگے پھول تھے، پھول سے لدے ہوئے درخت تھے۔ کیسی لگی تمہیں میری یہ دنیا؟ بالکل تمہاری طرح حسین اور خوبصورت۔ میں نے محبت بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، لگتا ہے میری طرح تم بھی مجھے چاہنے لگے ہو۔ کیا تم مجھ سے شادی کرو گے؟ جی تو چاہتا ہے کہ تمہیں ان آنکھوں میں سمیٹ لوں، مگر میں انسان ہوں اور تم کوئی اور مخلوق ہو۔ میں نے مسرت بھرے انداز میں کہا، میں بھی تمہیں بے حد چاہنے لگی ہوں، مگر ہمیں شادی کے بعد ساری عمر تڑپتے ہوئے جینا پڑے گا۔ وہ اداسی بھرے لہجے میں بولی، میں تڑپنے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے بے تابی سے کہا، تو پھر تمہیں میرے بابا سے بات کرنی ہوگی، جو اس قبیلے کے سردار بھی ہیں۔ تم مجھے ان کے پاس لے چلو۔ ہاں ٹھیک ہے، ہمیں ان کی عدالت میں پیش ہونا پڑے گا۔ کیوں؟ کیا ہم نے کوئی جرم کیا ہے؟ ہماری دنیا میں کسی آدم ذات کا بغیر اجازت آ جانا ایک جرم ہی ہے۔ آؤ نیچے چلیں، کیونکہ قبیلے کے لوگوں کو ہماری آمد کی خبر ہو گئی ہے۔ عدالت لگ چکی ہے، اگر ہمیں دیر ہو گئی تو وہ ہمیں خود ہی لینے آ جائیں گے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ میں بھی اس کے پیچھے چل پڑا۔ ہم دونوں ان کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے تھے۔ فردوس، یہ آدم ذات کون ہے اور یہاں کیوں آیا ہے؟ سردار گرجدار آواز میں بولا، بابا یہ میرا محسن ہے اور اسے یہاں میں لے کر آئی ہوں۔ وہ پراعتماد لہجے میں بولی۔ پھر اس نے سردار کو تمام واقعہ بتا دیا، جب میں نے شدید سردی میں اس کی جان بچائی تھی۔ وہ سب کچھ سن کر سردار بولا، یہ تو واقعی ہی تمہارا محسن ہے، اس وجہ سے ہم اسے بغیر اجازت اپنی دنیا میں آنے پر معاف کرتے ہیں۔ اب یہ ہمارا مہمان خصوصی ہے۔ بابا یہ مجھ سے شادی کا خواہش مند ہے۔ وہ بلا جھجک بولی، ٹھیک ہے، اسے مہمان خانے میں لے جاؤ۔ یہ کہہ کر سردار اٹھا اور ایک طرف چل پڑا۔ فردوس نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے لے کر ایک عمارت کے اندر داخل ہو گئی۔ وہ مجھے عمارت کے ایک خوبصورت اور آرام دہ کمرے میں لے گئی تھی۔ اس کی رہائش کو میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ فردوس مجھے اس کمرے میں چھوڑ کر باہر نکل گئی۔ میں کمرے کے حسین نقش و نگار میں کھویا ہوا تھا کہ ایک حسین اور نوعمر لڑکی کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے سفید اور باریک لبادہ پہن رکھا تھا۔ معزز مہمان، غسل فرما لیجیے۔ یہ کہہ کر وہ مجھے ایک بڑے سے غسل خانے میں لے گئی۔ طوس کے اندر بنے ہوئے تالاب سے خوشبو بھری بھاپ اٹھ رہی تھی۔ وہ مجھے خود غسل کروانا چاہتی تھی، مگر میں نے اسے منع کر دیا۔ اس کے جانے کے بعد میں خوشبودار تالاب میں اتر گیا۔ میں غسل کر کے واپس کمرے میں آیا تو اس لڑکی جیسی دو اور نوعمر لڑکیاں کمرے میں قالین پر دسترخوان بچھا کر اس پر کبائیں لگا کر رکھنے لگیں۔ وہ ایک بہت بڑی دعوت کا کھانا تھا جو کئی لوگ کھا سکتے تھے، مگر وہ دسترخوان صرف میرے لیے تھا۔ میں نے اپنی دنیا میں ایسے کھانے کبھی نہ کھائے تھے اور نہ ہی ان کے بارے میں کبھی سنا اور پڑھا تھا۔ کھانے کے بعد مجھے نہایت ہی عمدہ اور خوشبودار قہوہ پیش کیا گیا۔ کھانے اور قہوہ پینے کے بعد مجھ میں ایک قسم کی غنودگی سی طاری ہونے لگی تھی کہ اچانک ایک اور خادمہ حاضر ہوئی اور کہنے لگی، معزز مہمان، آپ کو یاد فرمایا جا رہا ہے۔ میں اس خادمہ کے پیچھے چلتا ہوا ایک بہت بڑے ہال میں پہنچ گیا۔ اس ہال کو بڑی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ ایک سرخ رنگ کا پھولدار قیمتی قالین بچھا ہوا تھا جس پر سنہری کرسیاں بچھائی گئی تھیں۔ ایک طرف ایک بڑا سا پردہ لگا ہوا تھا، بالکل ایسے جیسے سینما گھروں کی اسکرین ہوتی ہے۔ ایک طرف ایک سٹیج بنایا گیا تھا جہاں پر ان کا سردار درمیان میں ایک بڑی اور شاہی طرز کی کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس کے دائیں طرف والی کرسی خالی تھی، جبکہ بائیں طرف فردوس دلہن کے روپ میں بیٹھی تھی۔ سٹیج پر رکھی گئی دیگر کرسیوں پر قبیلے کے معزز لوگ بیٹھے تھے۔ ہال میں رکھی گئی دیگر کرسیوں پر ایک طرف مرد اور دوسری طرف عورتیں بیٹھی تھیں۔ مجھے وہ خادمہ سردار کے ساتھ والی کرسی تک لے گئی۔ سردار نے مجھے اس پر بیٹھنے کو کہا تو میں وہاں بیٹھ گیا۔ سردار نے نکاح ہوا کو بلایا تو وہ بھی سٹیج پر آ کر ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ سردار نے اسے مخاطب کر کے کہا، محترم شروع کیجیے۔
نکاح نے میرا نام پوچھا، پھر والد کا، وہ سب کچھ ایک رجسٹر میں لکھتا جا رہا تھا۔ پھر اس نے مجھ سے ایک بار کہلوایا کہ تمہیں فردوس دختر سردار استجابت قبول ہے؟ میں نے کہا قبول ہے۔ پھر وہ اٹھ کر فردوس کے پاس گیا اور اسے بھی یہی کہا۔ تمہیں شمس ولد نور احمد قبول ہے؟ فردوس نے کہا قبول ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہال تالیوں اور مبارکباد کے شور سے گونج اٹھا۔ کچھ دیر بعد جب شور تھما تو ہال کا پردہ اٹھا دیا گیا اور وہاں رقص و ساز کا پروگرام شروع ہوا۔ حسین اور جوان لڑکیوں نے ایسا رقص کیا کہ لگا جیسے سب کچھ ساکت ہو گیا ہو۔ وہ سب ایک سے بڑھ کر ایک حسین تھی۔ اوپر سے سفید اور نیم اریاں لباس میں ان کا جسم قیامت ڈھا رہا تھا۔ اس جیسا رقص میں نے زندگی میں نہ دیکھا تھا۔ لگتا تھا سارے جہاں کا حسن اس حال میں آن سمٹا ہے۔ ایسی موسیقی میں نے کبھی نہ سنی تھی۔ جی چاہتا تھا وہ یوں ناچتی اور گاتی رہیں اور میں سنتا اور دیکھتا رہوں، لیکن دیر گئے وہ پروگرام بالآخر ختم ہو گیا۔ مجھے اور فردوس کو ایک خوبصورتی سے سجائی گئی خوابگاہ میں پہنچا دیا گیا تھا۔ وہاں آ کر فردوس نے دلہنوں والا لباس اتار کر ایک سنہری لباس پہن لیا۔ اس وقت اس کا حسن قیامت ڈھا رہا تھا۔ اس نے لائٹ بند کی اور میری باہوں میں سما گئی۔ پھر اس نیم تاریخ خوابگاہ میں نہ جانے کتنا وقت گزر گیا تھا، کتنے دن کتنی راتیں، مجھے یہ معلوم نہ تھا، کیونکہ ہم دونوں اس خوابگاہ سے باہر ہی نہ نکلے تھے۔ ہمیں ہر آسائش اور ضرورت وہاں ہی مہیا کی جا رہی تھی۔ میری دنیا صرف فردوس اور اس خوابگاہ تک ہی محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ مجھے صرف فردوس یاد تھی، اس کے علاوہ کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ شمس، اب آپ کے جانے کا وقت ہو گیا ہے، ایک دن فردوس اداس سے لہجے میں بولی۔ کہاں جانے کا وقت؟ میں نے پریشان سا ہو کر پوچھا۔ واپس تمہاری اپنی ہی دنیا میں، وہ سسکتے ہوئے بولی۔ اب میں اور تم کبھی نہ مل سکیں گے۔ نہیں فردوس، میں اب یہیں رہوں گا، میں اپنی دنیا میں واپس نہیں جاؤں گا، میں نے اٹل لہجے میں کہا۔ نہیں شمس، تمہیں جانا ہوگا، ہماری اس دنیا کا یہی قاعدہ اور قانون ہے، یہاں کوئی آدمزاد آ ہی نہیں سکتا، اور اگر آ جائے تو زندہ واپس نہیں جا سکتا۔ تم خوش قسمت ہو کہ میری پسند ہو، میرے شوہر بھی ہو، اس لیے زندہ ہو۔ تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ اب تم واپس چلے جاؤ، ورنہ تم زندہ نہ رہ پاؤ گے، اور اس سلسلے میں تمہاری کوئی مدد بھی نہیں کر سکوں گی۔ لیکن میں نہیں جاؤں گا فردوس، کیونکہ اب تم میری بیوی ہو، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تم نے مجھے محبت کے اس رنگ و شدت سے روشنا کروایا ہے کہ اب مجھے اپنی دنیا کی کوئی چیز اچھی نہ لگے گی۔ میں نے یقین سے کہہ دیا تھا۔ شمس، بیکار کی ضد چھوڑ دو، وہ التجائیہ لہجے میں بولی۔ ٹھیک ہے، میں یہاں نہیں رہوں گا، مگر تمہیں بھی تو میرے ساتھ جانا ہوگا۔ تمہیں کیسے سمجھاؤں شمس، یہ ناممکن ہے، کیونکہ اب میں اور تمہاری ملاقات کبھی نہ ہو سکے گی۔ ہاں، ہوئی بھی تو اگلے جہاں میں ہوگی، کیونکہ ہماری اور تمہاری دنیا بالکل مختلف ہے۔ مانا کہ ہماری شکلیں انسانوں جیسی ہیں، مگر اس کے باوجود ہم تم سے مختلف ہیں۔ تمہیں جانا ہوگا۔ فردوس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھیں۔ فردوس، یہ ظلم ہے جو تم مجھ پر بھی اور خود پر بھی کر رہی ہو، میں نے التجائیہ لہجے میں اس سے کہا۔ وہ روتے ہوئے بولی، میں اب کبھی نہ رہ سکوں گی تمہاری دنیا میں، اور نہ ہی کبھی آ سکوں گی۔ پھر میں اپنی دنیا میں جا کے کیا کروں گا؟ مجھے یہاں ہی مر جانے، ہم ملے تھے، آؤ میرے ساتھ۔ وہ میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی۔ کہاں؟ میں نے مایوسی بھرے انداز میں کہا۔ اسی پہاڑی پر جہاں ہم ملے تھے۔ میں فردوس کے ساتھ چلتا ہوا اسی پہاڑی پر پہنچ گیا۔ میں نے نیچے آبادی کی طرف دیکھا تو فردوس کے قبیلے کے تمام لوگ ایک جگہ پر جمع تھے اور ہم دونوں کی ہی طرف دیکھ رہے تھے۔ شمس، اب تم اپنی دنیا میں جاؤ گے، ورنہ میرے قبیلے کے لوگ قیامت برپا کر دیں گے۔ ٹھیک ہے فردوس، مجھے تمہاری جدائی اب سہنی ہی پڑے گی، بس تم یہ سمجھ لینا کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ہاں، ایک بات اور یاد رکھنا، اب تم اپنی دنیا میں جا کر کسی عورت سے شادی مت کرنا، ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ فردوس یہ کہہ کر میرے قریب تر آ گئی۔ وہ اداسی بھرے لہجے میں بولی، میری آنکھوں میں دیکھو۔ میں نے اس کی گہری نیلی جھیل سی آنکھوں میں دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ پھر نیلی دھند میرے چاروں طرف پھیلنے لگی اور میں اس میں ڈوبنے لگا۔ میں نے فردوس کو پکڑنے کے لیے ہاتھ پاؤں چلائے، مگر وہ نہ جانے کہاں چلی گئی تھی۔
میں حلا میں ہاتھ پیر مارتا رہا، پھر آہستہ آہستہ دھند چڑھنے لگی۔ مجھے ہوش آیا تو میں اپنے کمرے میں تھا اور شدید بخار کی شدت سے سلک رہا تھا۔ چند لمحوں بعد میں پھر سے بے ہوش ہو گیا تھا۔ میں 3 ماہ بیمار رہا۔ مجھے عجیب قسم کا بخار ہو گیا تھا۔ ڈاکٹروں کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا علاج کیا جائے۔ دن بدن میں کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ مجھے فردوس اب بھی یاد آتی تھی۔ لگتا تھا وہ سب خواب تھا، مگر نہیں، اتنا بھرپور اور مسلسل خواب وہ حقیقت تھی۔ فردوس سے جدائی کا دکھ میرے اندر کروٹیں لینے لگا۔ میں اس کے بغیر اداس سا رہنے لگا تھا۔ 3 ماہ بعد میں تندرست ہو گیا تھا۔ آہستہ آہستہ میری کمزوری دور ہونے لگی تھی۔ 1 سال بعد میری صحت پھر ویسی ہی ہو گئی جیسے پہلے تھی۔ فردوس کے ہمراہ گزارے ہوئے لمحات میں نہ بھول پایا تھا۔ وہ میری زندگی کا حاصل تھے۔ میری تبدیلی اب اپنے شہر ہو گئی تھی۔ گھر والوں کو اب میری شادی کی فکر تھی، جبکہ میں شادی نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ میں فردوس سے شادی کر چکا تھا۔ میں اس کے علاوہ اب کسی کا تصور ہی نہ کر سکتا تھا۔ میں گھر والوں کو فردوس کے بارے میں نہیں بتانا چاہتا تھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ میری اس بات پر کوئی یقین نہ کرے گا بلکہ مجھے پاگل سمجھا جانے لگے گا۔ اس لیے میں نے کسی کو بھی نہ بتایا کہ میں ایک دوسری مخلوق سے شادی کر چکا ہوں۔ گھر والوں کے بے حد اصرار پر مجھے ہتھیار ڈالنے ہی پڑے۔ سعدیہ میری بیوی بن کر آ گئی۔ سعدیہ میرے قریبی رشتہ داروں میں سے ایک تھی۔ پوری برادری میں ایسی حسین لڑکی میں نے نہ دیکھی تھی۔ میں اسے بہت پسند کرتا تھا، مگر فردوس سے ملاقات ہونے سے پہلے اب مجبوراً مجھے اس کے ساتھ نباہ کرنا تھا۔ وہ ہماری سہاگ رات تھی، ارمانوں اور امنگوں بھری رات۔ اس رات مجھے فردوس بہت یاد آئی اور ساتھ ہی اس کے آخری الفاظ بھی کہ اب شادی نہ کرنا ورنہ نقصان اٹھاؤ گے، مگر میں نے انہیں بھلا کر آگے بڑھ کر سعدیہ کا گھونگھٹ الٹ دیا۔ میں نے سعدیہ کو انگوٹھی پہنائی اور پھر محبت کی دنیا میں کھو گیا۔ وہ رات میرے اور سعدیہ کے ملن کی پہلی اور آخری رات ثابت ہوئی۔ سعدیہ نے مجھ سے طلاق لے کر کسی اور جگہ شادی کر لی کیونکہ میں مردانگی سے محروم ہو چکا تھا۔ شاید اسی نقصان کا ذکر فردوس نے کیا تھا۔ میں اب بھی تنہا ہوں اور فردوس کی یادوں کو سینے سے لگائے جی رہا ہوں۔ میں اب بھی اس آس میں ہوں کہ شاید کبھی وہ حسن کی دیوی مجھ پر مہربان ہو جائے۔ میں نہیں جانتا کہ فردوس کون تھی، اس کا تعلق کس دنیا سے تھا، وہ مجھ پر کیوں مہربان ہوئی اور مجھے کس جرم کی پاداش میں مردانگی سے محروم کر دیا گیا۔